آج لوگ ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ میرے بھائی، ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے جو صوفیہ یہاں پر آئے نا، بالخصوص سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ جب ہمارے صوفی سنت یہاں پر آئے نا، تو انہوں نے کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کر کے کلمہ نہیں پڑھوایا، اپنے دھرم کا نعرہ نہیں لگوایا، بلکہ انہوں نے جگہ جگہ خانقاہیں قائم کی. اور خانقاہوں کے بارے میں پہلے یہ بات مشہور تھی. ابھی تو جگہ جگہ کیا ہے کہ ڈھابے ہو گئے، ہوٹل ہو گئے، تو کہیں بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو بھوک لگتی ہے، ہوٹلوں پہ کھا لیتا ہے، ڈھابوں پہ کھا لیتا ہے. لیکن پہلے زمانے میں یہ جب ڈھابوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا تو جگہ جگہ مسافر خانے مسلمانوں کے تھے اور خانقاہیں تھیں. کوئی بھی بندہ جب سفر کرتا اور کسی شہر میں وہ اجنبی ہوتا، اس شہر میں جب اس کو کھانا نہیں ملتا، کہیں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ لوگوں سے مسلمانوں کی خانقاہوں کا پتہ پوچھتا کہ اس علاقے میں کوئی خانقاہ کہاں ہے. جب لوگ خانقاہ کا ایڈریس دے دیتے نا، تو اس خانقاہ میں جاتا، اور خانقاہ میں کبھی بھی کسی کا دین دھرم نہیں پوچھا جاتا، ہر آنے والے کا استقبال ہوتا اور اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھلایا جاتا اور رہنے سہنے کے لیے اس کو جگہ بھی دی جاتی تھی. تو اس طرح جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو جو بھی اس خانقاہ میں آتا وہ مسلمانوں کے صوفیہ کے اس کردار سے متاثر ہوتا اور پھر وہ زندگی بھر انہی کا بن کر کے رہ جاتا. تو یہ طریقہ تھا کہ آپ نفرت کر کے، کسی کا اپمان کر کے، کسی کو ذلیل و رسوا کر کے، کسی کو گالی دے کر کے یا کسی کے ساتھ گنڈئی کر کے اپنے دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کا معمول تھا کہ جب تک آپ کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا، آپ گھر میں کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. جب کوئی مہمان آتا وہ آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھتا، جب وہ کھاتا تبھی آپ کھانا کھاتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، 2-3 دن گزر گئے اور آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا. یہ واقعہ نزہۃ المجالس میں درج ہے اور غالباً حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں 2-3 دن گزر گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا. تو جب مہمان نہیں آیا تو آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا. اب 2-3 دن گزر گئے تو آپ کو بڑی شدت کی بھوک لگی، تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ نے سوچا کہ آج جو بھی بندہ سڑک پہ بازار پہ ملے گا ہم اس کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیں گے اور اس کو لا کر کے گھر پہ کھانا کھلائیں گے، وہ کھائے گا تو ہم بھی کھائیں گے. تو آپ گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دور گئے تو دیکھا سڑک کے کنارے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، عمر دراز ہے، بزرگ ہے. تو آپ نے جا کر کے اس کی حال خیریت معلوم کی اور اس سے کہا کہ بھائی آج چلو، آج کا کھانا تم میرے دسترخوان پہ میرے گھر پہ کھاؤ. تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا، شاید وہ بھی بھوکا تھا، تو وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ آپ کے گھر آیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بندے کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑا استقبال کیا، بڑے احترام کے ساتھ اس کو گھر پہ بٹھایا اور پھر دسترخوان سجایا گیا، کھانے چن دیے گئے اور دونوں لوگ بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم نے لقمہ اٹھایا اور کھانے سے پہلے آپ نے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، لیکن وہ بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا اس نے شروع کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تو اس نے کہا یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک مجوسی ہوں، میں آگ کی پوجا کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ بندہ میرے دسترخوان پہ کیسے آ گیا، یہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے اور یہ اللہ کو معبود نہ جان کر کے، نہ مان کر کے یہ آگ کی پوجا کرتا ہے، یہ تو غیر مسلم ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، میرے دسترخوان پہ پہلے تمہیں اللہ کا نام لینا پڑے گا تبھی تم کھانا کھا سکتے ہو، ورنہ میرے دسترخوان پہ تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس بندے کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچا اور وہ اٹھ کر کے آپ کے دسترخوان سے جانے لگا. کہتے ہیں ابھی وہ بندہ آپ کے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اتنے میں آپ کے پاس اللہ کا پیغام آیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا کہ ابراہیم تو نے ایک بندے کو میرے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، تمہیں معلوم ہے کہ میرے اس بندے کو تکلیف کتنی پہنچی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے عرض کیا میرے مالک، وہ تو تیرا بندہ تجھے مانتا ہی نہیں ہے، تیرا نام ہی نہیں لیتا ہے، اور وہ تیری عبادت نہ کر کے وہ آگ کی پوجا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم یہ بات تم مجھے بتا رہے ہو؟
کیا مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرا نافرمان ہے، وہ غیر کی پوجا کرتا ہے اور وہ ایک مجوسی ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، میں نے کبھی بھی اس بندے کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ میں 40 سال سے اس بندے کو کھلاتا آ رہا ہوں اور تم اسے ایک وقت کا بھی کھانا نہیں کھلا سکے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور آپ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلے، دوڑتے ہوئے گئے کہ دیکھیں وہ بندہ کہاں گیا۔ تھوڑی دور گئے تو دیکھا وہ بندہ پھر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ میرے بھائی تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، میں نے تمہارا دل دکھایا، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اور میں نے تمہیں شاید ذلیل کیا ہے، تو اس لیے تم مجھے معاف کر دو اور میرے گھر چل کر کے تم کھانا کھاؤ۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مطلب ابھی اپنے گھر سے رسوا کر کے نکالے ہو اور پھر آئے ہو مجھ سے معافی تلافی کر رہے ہو، تو یہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بندے کو پورا معاملہ بتایا اور کہا بھائی جب میں نے تم کو اپنے دسترخوان سے اٹھایا نا تو اللہ رب العزت نے میرے پاس پیغام بھیجا اور اس نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ یہ میری عبادت نہیں کرتا، یہ میرا نافرمان ہے، یہ آگ کی پوجا کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے زندگی میں کبھی اس بندے کو بھوکا نہیں سونے دیا اور تم اس کو ایک وقت کا بھی کھانا نہیں دے سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے تم نے میرے ایک بندے کا دل دکھایا، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، ابراہیم تم جاؤ اس بندے سے معافی مانگو اور اس کو منا کر کے لاؤ، اس کو دوبارہ کھانا کھلاؤ۔ کہتے ہیں اس بندے نے جب یہ بات سنی نا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ سچ بتاؤ کیا تمہارے رب نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس بندے نے کہا کہ اگر تمہارا رب اتنا کریم ہے تو تم ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کریم رب کے سوا اس دنیا میں کوئی سچا معبود نہیں ہے، جو ہم جیسے نافرمانوں پہ اس کا در چھوڑ کر کے دوسروں کے در پہ جھکنے اور دوسروں کو سجدہ کرنے والوں پر اتنا مہربان ہے اور اس قدر کرم فرماتا ہے، تو پھر یقیناً وہ رب بہت مہان ہے اور اس کے سوا جہان میں اور کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو عزت ملتی ہے، انسان کے ساتھ جب نرمی کی جاتی ہے اور انسان کے ساتھ جب انسانیت والا معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ زبان سے آپ کی جے جے کار کرے نہ کرے لیکن اس کا دل، اس کا ضمیر آپ کی جے جے کار کرتا ہے۔ آپ 2 لقمے کھانے کے لیے یار کسی کا اس قدر اپمان کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور اس کی بے عزتی کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کا، میرے دھرم کا نعرہ مارو۔ یہ کیسی گری ہوئی سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے میرے بھائی۔ بھوک کا نہ، میں نے کہا کہ بھوک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، اور بھوک کی یہ جو پیٹ کی آگ ہوتی ہے نا یہ انسان کو کہیں بھی لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی کسی بھوکے انسان کا آپ دھرم مت پوچھئے، اس کا مذہب، اس کی ذات پات کے بارے میں بات مت کیجئے۔ اگر کوئی انسان آپ کو بھوکا نظر آ رہا ہے، پیاسا نظر آ رہا ہے، پریشان حال نظر آ رہا ہے، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ اس کی پریشانی دور کیجئے، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلائیے اور اس کی جو بھی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کیجئے، اور نہیں تو آپ کسی کا اپمان مت کیجئے، کسی کی بے عزتی مت کیجئے، کسی کو جھڑکیے مت۔